سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ اردو کے بارے میں پہلے ہی عرض کر دوں، یہ کسی زبان کا نام نہیں، یہ ایک تہذیب کا نام ہے۔ لوگ اسے قومی زبان کہتے ہیں، میں سوچتا ہوں میں اسے قومی تمدن کیوں نہ کہوں، اسے قومی شائستگی کا نام کیوں نہ دوں۔ یہ کسی جھگڑے میں پڑنے والی شے نہیں۔ اردو کی خوبی یہی ہے کہ یہ کسی فساد کا سبب بن جائے تو اپنی خوبیاں کھو بیٹھے۔ اب رہ گئے وہ دوسرے لب و لہجے، حروف اور الفاظ جنہیں زبان کہا جاتا ہے، وہ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں اور پھولے پھلیں۔ میں تو اول روز سے کہتا رہا ہوں کہ دنیا کی ہر زبان تعظیم اور احترام کی مستحق ہے۔ میرا یہی عقیدہ لفظ کے بارے میں بھی ہے۔ لفظ نہایت محترم ہوتا ہے، چاہے کسی بھی علاقے اور خطے کا ہو۔ لفظ کے بارے میں میری اس رائے کا قصہ دلچسپ ہے۔ ایک روز میں ریل گاڑی میں بیٹھا، برابر کی نشست خالی تھی، اس پر ایک کتاب چاسا پڑا تھا۔ میں نے اٹھا کر دیکھا، کسی عقیدے کی آسمانی صحیفے کے منتخب اقتباسات لکھے تھے۔ پہلا ہی فقرہ میرے ذہن پر نقش ہو گیا اور آج تک ہے۔ لکھا تھا، جب کائنات نہ تھی لفظ تھا، ہوگا، اور وہ بھی سپاٹ نہ ہوگا، ذرا سا ترنم بھی رہا ہوگا۔ تبھی تو ایسی کائنات بنی جس میں شگوفے پھوٹتے ہیں اور گھاس پر سرسراتی ہوا گنگناتی ہے، بارش کی جھڑی لگتی ہے اور پرندے سر بکھیرتے ہیں۔ یہ سارے خیالات کہاں سے میرے ذہن میں در آئے، اس کا بھی قصہ ہے۔ ہوا یہ کہ صبح اٹھ کر اپنا کمپیوٹر کھولا، دیکھنا چاہتا تھا کہ شاید کسی کا کوئی پیغام ہو۔ دیکھا کہ اورنگ آباد کی ایک بہت پیاری لڑکی شاد زہرہ نقوی نے پھول بوٹوں سے آراستہ ایک پوسٹر بھیجا تھا۔ جی خوش ہوا۔ پوسٹر کے بیچ ایک دعائیہ کلمہ لکھا تھا، اسے پڑھنا غضب ہو گیا۔ لکھا تھا، اللہ کرے آپ ہمیشہ ہنستے رہو۔ یہ کیا ہو گیا؟ اردو کے لب و لہجے کو کس کی نظر کھا گئی؟ اورنگ آباد کی اس بچی کا اس میں کوئی قصور نہیں۔ ہندوستان میں تو سمجھ آتا ہے کہ ہندی کے زیر اثر زبان پر ایسے تاریک سائے پڑ رہے ہیں۔ یہ پاکستان اور اہالیان پاکستان کو کیا ہوا جو اپنے فقرے کو آپ سے شروع کر کے تم پر ختم کرنے لگے ہیں؟ مثال کے طور پر، آپ ہمارے گھر آؤ یا آپ جی لگا کر پڑھا کرو۔ ایک بیمہ کمپنی کے اشتہار میں کہا گیا کہ آپ اپنے بچے کی فیس کہاں سے ادا کرو گے؟ یہ زبان کی بے حرمتی ہے۔ جس زبان پر ہم بجا طور پر ناز کرتے چلے آئے ہیں، اس کا دیکھتے دیکھتے کیا حشر ہو رہا ہے۔ بات صرف آپ اور تم کی نہیں، بات پورے رویے کی ہو رہی ہے۔ پوری زبان بگڑ رہی ہے، ورنہ زبان پر بدلتے وقت کا چھینٹا تو ہمیشہ پڑتا ہی رہا ہے۔ ابھی کچھ روز ہوئے، لندن کے ایک مشاعرے میں ہندوستان سے آئے ہوئے ایک شاعر نے کہا کہ لفظ محبت زبر سے ہے، لیکن چونکہ ہر ایک محبت پر پیش لگانے لگا ہے، اس لیے میں بھی مجبور ہوں۔ اب ان سے کون عرض کرے کہ زندہ زبانوں کی یہی شان ہے، وقت کے ساتھ ذرا سی چال تو بدلتی ہے، اور یہ دنیا کی ہر زبان کا چلن ہے، لیکن زبان کا حلیہ ہی بدل جائے اور اس کا فطری حسن زائل ہونے لگے، یہ بات جی کو دکھاتی ہے۔ کچھ عرصہ ہوا، میں نے کہیں لفظ داڑھی لکھا اور 2 مرتبہ لکھا۔ اس لفظ کی یہی شان ہے۔ ڈاڑھ سے قرب نے رخساروں پر اگی شے کو داڑھی کا نام دے دیا ہوگا۔ لفظ یوں ہی وجود میں آیا کرتے ہیں۔ میرا لکھا ہوا لفظ کہیں ادارت کے مرحلے سے گزرا اور کسی نے اپنی دانست میں اصلاح کرتے ہوئے داڑھی کو دال سے داڑھی بنا دیا۔ اب مسئلہ اعتبار کا ہے۔ جن لوگوں کو میری تحریر پر اعتبار ہے، وہ آئندہ داڑھی کو داڑھی لکھیں گے اور سند کے طور پر میرا نام پیش کر دیں گے۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ذمہ داری بڑی گراں قدر شے ہے۔ ذرا سی تحقیق کر لی جائے تو کچھ نہیں بگڑتا۔ بات میں صداقت کا قرینہ شامل ہو تو بات جی کو بھاتی ہے۔ جب میں کہتا ہوں کہ اردو ایک تہذیب کا نام ہے تو میرا اشارہ دکن، لکھنؤ یا دلی کی طرف ہرگز نہیں، مگر یہ ضرور ہے کہ جملے کو آپ سے شروع کرنا اور تم پر ختم کرنا کسی گاؤں، قصبے اور بستی میں بھی کبھی جائز نہ تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور بات، اردو کی نفاست ہی اس کا حسن ہے۔ اس سے لوگ آئیے، جائیے، اٹھیے اور بیٹھیے کیوں نکال رہے ہیں؟ ابھی گلزار صاحب نے ہندوستان میں اردو کے تعلق سے تقریر کرتے ہوئے پاکستان اور ہندوستان کی اردو میں پایا جانے والا فرق واضح کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں آپ یہ کام کریں نہیں کہا جاتا، بلکہ وہاں آپ یہ کام کیجئے کہا جاتا ہے۔
خدا کرے گلزار صاحب نے سچ کہا ہو، ورنہ آئیے کے بجائے آئیں اور جائیے کے بجائے جائیں کہنا عام چلن بن چکا ہے۔ پاکستان پر ہندوستان کی چھاپ لگنا سمجھ میں نہیں آتا۔ کیا پاکستان والے کثرت سے بھارت کا ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں؟ بڑے بڑے تجزیہ کار معاملے کو مدعا کہنے لگے ہیں۔ متفق ہونے کو سہمت ہونا کہتے ہوئے کیا یوں نہیں لگتا جیسے کھانے میں کنکر آ جائے؟ ایک اور ترکیب بلا تکلف سیکھ لی ہے، اور وہ ہے اس معاملے کو لے کر یا اس مسئلے کو لے کر ایک کانفرنس ہو رہی ہے۔ ہندی کا اثر قبول کرنے پر مجھے کوئی اعتراض نہیں کہ اردو کی ساری بنیاد ہندی قواعد پر رکھی ہے، لیکن اردو کی اینٹ میں ہندی کا روڑا تو نہ لگایا جائے۔ اردو اپنے اردو پن سے پہچانی جائے تو کانوں کو کیسا بھلا لگے۔ آخر میں ایک اور سانحہ، انگریزی خان نسل کی منہ سے خا کی آواز نکلنی بند ہو رہی ہے۔ خوش کو خوش اور خیر کو خیر کہنے لگے ہیں۔ ٹی وی پر ایک فضائی کمپنی کا اشتہار چلتا ہے جس میں خاتون کی آواز شامل ہے جن کے منہ سے خا کی آواز نہیں نکلتی، اور جس ظالم نے خاتون کو کاپی لکھ کر دی ہے اس میں خوشی، خوش اخلاق اور اس قسم کے لفظوں کی بھرمار ہے۔ ان خاتون سے یہ کہنے کو جی چاہتا ہے تو اگر اسی میں خوش ہے تو خوشی سے کر جفائیں۔ اردو بڑی بھولی سی دھیمی سی زبان ہے۔ اس کی مدھم پڑتی لو کے گرد دونوں ہاتھوں کی فصیل بنانی ہوگی۔ تحریر رضا علی عابدی۔ یہ کشکول اردو ہے۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔